خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، میں ہوں آپ کا خادم پاسٹر سرور مسیح۔ میں شکر گزار ہوں ریما ٹی وی اور ان کی ساری انتظامیہ کا کہ انہوں نے مناسب جانا کہ میں آج خداوند کے کلام کی خدمت آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو میری طرف سے ہیپی نیو ایئر۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا یہ پیغام آپ کے لیے یقیناً برکت کا باعث ہوگا، اور جب آپ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں تو یہ خدا کا کلام آپ کے لیے یقیناً رہنمائی کا سبب ہوگا اور آپ کو لیڈ کرے گا تاکہ اس سارے سال میں آپ کیسے اپنی زندگی گزار سکیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا زبور 65 اور اس کی 11ویں آیت۔ زبور 65 اور اس کی ورس 11۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ خدا کی برکت تو اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ بائبل مقدس میں زبور نویس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ اگر آپ انگلش میں اسی ورڈز کو پڑھیں تو یہاں پر کلام کہتا ہے کہ یو کراؤن دا ایئر ود یور باؤنٹی۔ یو کراؤن دا ایئر ود یور باؤنٹی۔ یہاں پہ لطف آیا ہے، انگلش ورڈ اس کے لیے ہے کہ باؤنٹی، اور باؤنٹی سے مراد گڈنس اور گریس۔ جب آپ سال کا آغاز کر رہے ہیں تو یہاں پر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ خدا جو ہے سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ سال کو وہ اپنی گڈنس سے، اپنے گریس سے، اپنی مرسی سے اور اپنی بھلائی کے کاموں سے کور کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو خداوند سے پیار کرتا ہے، جو خداوند کی راہوں پر چلتا ہے، یاد رکھیں وہ اس کی باؤنٹی کا، اس کے لطف کا، اس کی گڈنس، اس کے گریس کا ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس سال خدا کے گریس، اس کے فضل کا ایکسپیرینس کریں، اس کی انمیرٹڈ فیور کا ایکسپیرینس کریں، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، اپنے چرچ میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس کی گڈنس کو ایکسپیرینس کر سکیں، تو پھر عزیزو لازمی ہے کہ ہم سال کے آغاز میں ہی اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں، کیونکہ وہ سال کے شروع ہی میں اپنے لوگوں کے لیے فضل کو جاری کر دیتا ہے۔ سال کے ابتدا ہی میں اپنے لوگوں کے لیے جوائے، ہیپینس، پیس، گڈنس اور ایون کہ ہر ایک اچھی برکت جو نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، وہ سال کے آغاز میں ہی جاری کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ہم پہ ہے کہ ہم اس کی گڈنس کو کیسے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں،
کیونکہ زبور نویس اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. سو یاد رکھیں زبور نویس زبور 16 اور اس کی 11ویں آیت میں بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. سو ایک بات خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم نے یاد رکھنی ہے کہ خدا سال کے شروع ہی سے ہول ایئر کو کراؤن آف باؤنٹیز جو وہ پہنا دیتا ہے، زندگی کا تاج پہنا دیتا ہے، لطف کا تاج پہنا دیتا ہے، گریس کا تاج پہنا دیتا ہے. سو یاد رکھیں زبور یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے. سو عزیزو، اگر آپ اس ہول ایئر کے اندر خداوند کے جلال کو، خداوند کی شادمانی کو، اس کی صحت کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ لازمی ہے کہ آپ اس کے حضور میں آئیں. نئے سال کا آغاز محض فگرز کی تبدیلی نہیں ہے. 2020 تھا، 2021 آ گیا ہے. سو اس لیے بینگ بلیورز ہم اس بات کی کمٹمنٹ بھی کریں کہ نیا سال محض فگرز کی تبدیلی نہ ہو، بلکہ ہمارے رویوں کی تبدیلی ہو، خدا کے لیے اپنے لائف سٹائل کی تبدیلی ہو، خدا کے لیے وہ کام جو 2020 میں ہم نہیں کر سکے وہ کرنا شروع کریں. ان بلیسنگز کو جن کو ہم پچھلے سال میں ایکسپیرینس نہیں کر سکے، ہم اس سال میں ان کے لیے خدا کی حضوری میں تلاش کریں. اور اس کے لیے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے داہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. سو عزیزو یاد رکھیں، جب ہم اپنے سال کا آغاز اس کے نام سے، اس کی حضوری میں، اس کے داہنے ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے کرتے ہیں تو پھر اس بات کو آپ یقین مانیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کی ہر ایک برکت کو ایکسپیرینس کریں گے، کیونکہ اس کی حضوری میں کامل شادمانی ہے. اور اس نے تو آلریڈی اپنے لوگوں کے لیے سال کو لطف کا تاج پہنا دیا ہے. یہ آپ کے لیے ایئر آف باؤنٹی ہے، یہ آپ کے لیے ایئر آف گریس ہے، یہ آپ کے لیے ایئر آف گڈنس ہے. لیکن کب؟ جب ہم پرانی باتوں کو ترک کر کے، قدیم باتوں کو چھوڑ کر، اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یسعیاہ کی کتاب اور اس کا 43واں باب اور اس کی 18 سے 19ویں آیت. یسعیاہ کی کتاب 43واں باب اور اس کی 18 سے 19 آیت. یہاں پر کلام یوں بیان کرتا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم مجھ سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا. سو اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، خداوند بھلا ہے،
وہ اپنے لوگوں کے لیے بھلائی نیکی کے کام کرنا چاہتا ہے. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ کل بھی معجزے کرتا تھا، آج بھی معجزے کرتا ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ برکت کو جاری کیا ہے. اور اس سال کو اس نے گڈنس کا کراؤن آف گریس پہنا دیا ہے. لیکن ان ساری برکات کو ہم کیسے ایکسپیرینس کریں گے؟ زبور 16 اس کی 11ویں آیت کے مطابق کہ اس کے حضور میں کامل شادمانی ہے. اس کی حضوری میں ہم نے آنا ہے، کلام کا مطالعہ، پریئر اور ورشپ میں وقت گزارنا ہے، دل سے اس کی حضوری کے طالب ہونا ہے. جیسے ہرنی جو ہے وہ نالوں کے لیے ترستی ہے، ویسے ہی ہم نے اپنی زندگی میں اس کے لیے بھوک اور پیاس کو رکھنا ہے. ہر سال فگر چینج ہوتی ہیں. 2018 19 20 اب 21 آ گیا ہے. فگرز کے تبدیل ہونے سے سچ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں، اگر فرق پڑتا ہے تو وہ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، چینج کریں ہم. اور جیسے یہاں پر کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. ہمیشہ پچھلی باتوں کو، پرانی باتوں کو، قدیم باتوں پر غور نہ کرتے رہو. کئی بار ہم 10 سال 15 سال 20 سال پرانی باتوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہتے ہیں، اور جس وجہ سے سال تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارے حالات چینج نہیں ہوتے. بیابان میں جس نسل نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، یاد رکھیں وہی نسل وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئی. لیکن جس نسل نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا وہ بیابان میں ہی ہلاک ہو گئی. انہوں نے وعدہ کی سرزمین کے خوبصورت باغات، خوبصورت پھل، خوبصورت گھر، خوبصورت جب وہ سیراب زمینیں انہوں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کی. بیکاز they didn't change their heart and mind. بلیسنگ کے لیے، خدا کے گریس کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنے کے لیے، باؤنٹی آف کرائسٹ کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم یسایہ 43 اس کی 18ویں آیت کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کریں. پرانے سال کے جانے کے بعد نیا سال جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو پرانی باتوں کو بھی ہم نے بھولنا ہے. اگر کسی نے ہمارا کوئی نقصان کیا ہے اس کو بھول جانا اور معاف کرنا ہے. اگر کسی نے ہماری انسلٹ کی ہو، ہماری بےزتی کی ہو، ہمیں اپوز کیا ہو، ہمیں ان ساری باتوں کو بھلا کر معاف کر کے نئے سال کے اندر داخل ہونا ہے. پھر ہی آپ اپنی زندگی میں خداوند کے جلال کو دیکھیں گے. اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنی اولڈ سن نیچر پر غالب آنا ہے، روح القدس کو مدد کے لیے پکارنا ہے، برے کا لہو اپنی زندگی پر لینا ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ خداوند میری زندگی میں تبدیلی کو لا. کلام یہ کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو، قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو.
जो कुछ माजी में हुआ, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, उसको मुआफ करें, दिल से मुआफ करें। क्योंकि ना मुआफी जो है, याद रखें, एक बॉन्डेज है, एक कैद है। इससे आप अपने आप को कैद में बंद कर देते हैं। यहां पर कोई भी खुदा की फैसिलिटी आप तक नहीं पहुंच सकती। जैसे कैद में मौजूद शख्स जो है, दुनिया में मौजूद बहुत सी फैसिलिटीज को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, उनको अपनी जिंदगी में नहीं ले सकता। सो नामुआफी जो है, याद रखें, एक बॉन्डेज है, एक कैद है, जिससे आप खुदा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स को, गिफ्ट्स को, उसके गुडनेस को, उसके ग्रेस को आप अपनी जिंदगी में नहीं ले सकते। सो कलाम कहता है कि पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, बियाबान में राह तैयार करूंगा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। सो हमने अपनी जिंदगी में इस बात को देखना है कि हम उसके जलाल को देखने के लिए, उसकी बरकत को देखने के लिए लाजमी है कि हम अपने आप को तब्दील करें, चेंज करें, माइंड को, हार्ट को और लाइफ के हर एक एरिया को हम चेंज करें। फिर ही आप इस नए साल में, जैसे ज़बूर नवीस 65 में कहता है कि वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। सो वो लुत्फ का ताज आप अपनी जिंदगी में उसी वक्त एक्सपीरियंस कर सकेंगे जब आप यशायाह 43:18 के मुताबिक अपने आप को तब्दील करेंगे, पिछली बातों को याद नहीं करेंगे, कदीम बातों पर गौर नहीं करते रहेंगे। सो खुदा जो है, उसकी जात में यह कुदरत पाई जाती है कि वो सब चीजों को नया बना देता है। वो हमारे हालात को, हमारे रिलेशंस को, हमारी मिनिस्ट्री को, हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे कमजोर नातवा बदनों को फिर से नई कुवत, नया जोर बख्शने की कुदरत रखता है। नए साल के तब्दील होने के साथ उसका यह वादा कि वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, उसके अंदर ये पावर है कि वो हर एक चीज को नया बना देता है। मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब, 5वीं आयत, यहां पर कलाम यूं कहता है कि जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। एक तरफ वो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, और याद रखें दूसरी तरफ यह भी है कि वो हमारी पुरानी चीजों को नया बनाने की भी कुदरत रखता है। हमारी लाइफ के वो तमाम तर एरियाज जिन्हें आप समझते हैं कि वो पुराने हो चुके हैं, उनमें जिंदगी नहीं रही, हमारे रिलेशंस बहुत सारे शायद बहुत ज्यादा वीक, कमजोर और पुराने हो चुके हैं। हमारी जिंदगी के बहुत सारे हालात जो हैं उनके अंदर वो खुशी और ताजगी नहीं रही। हमारी कलीसिया में उस तौर से रिवाइवल और रूहानी जोश नहीं रहा। याद रखें, जो साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है, उसका कलाम ये कहता है कि जो तख्त पर बैठा है, खुदा का बेटा यीशु मसीह, खुदा बाप जो तख्त पर बैठे हुए हैं, वो उनका ये कलाम है, उनका ये
فرمان ہے کہ دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. ماضی میں گزرے سال میں اگر آپ اپنی زندگی میں اولڈنس کو دیکھا ہے اور انتہائی برے حالات کو دیکھا ہے, سٹرکنس کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لائف خدمت اور لائف کا ہر ایک ایریا سٹرک ہو کر رہ گیا ہے, لیکن یاد رکھیں خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. وہ آسمان جو اس قدر وسیع و عریض ہے, زمین جو اس قدر بڑی ہے, کلام یہ کہتا ہے کہ وہ نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہے. سو عزیزو, جب اس قدر بلند ترین آسمان کو اور اس قدر وسیع و عریض زمین کو وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, نیا بنا دینے کی قدرت رکھتا ہے, تو اس کے ہاتھ میں کس قدر قدرت ہے کہ وہ ہمارے کمزور بدنوں کو پھر سے توانا کرنے کی قدرت رکھتا ہے, ہمارے بگڑے حالات کو پھر سے کس قدر سنوارنے کی قدرت رکھتا ہے, ہمارے ٹوٹے رشتوں کو کس قدر دوبارہ سے بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے, ہماری تنگ دستی کو کس قدر وہ خوشحالی میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہماری زندگی کے وہ حالات جن کے اندر سٹرکنس ہے, وہ کس قدر اس کے اندر بریک تھرو کو لانے کی قدرت رکھتا ہے. جب وہ اتنے بڑے آسمان اور زمین کو نیا بنا دیتا ہے تو یاد رکھیں وہ ہماری زندگی کے ہر ایک ایریا کو نیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایک کوڑی نے اپنے سال کا آغاز جو ہے وہ بڑے فرق انداز سے کیا. متی کی انجیل اگر آپ اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات پڑھیں تو وہاں پر کلام کہتا ہے کوڑی یسوع کے پاس آیا, اور کوڑی اس زمانہ میں سوسائٹی سے بالکل آئسولیٹڈ لوگ تھے. انہیں نہ گھر والے ملتے, نہ دوست احباب ملتے, نہ کاہن اور نہ لاوی, نہ کوئی اور شخص ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا. سو انتہائی مایوسی اور نا امیدی کی زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے. لیکن ایک دن اس کوڑی نے خداوند کی حضوری میں فیصلہ کیا کہ میں یہاں کوڑیوں کی بستی میں بیٹھا بیٹھا کیوں مروں, اور اس نے ڈیسیژن لیا کہ میں نجات دہندہ کے پاس, خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پاس جاؤں گا, جو بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند, جو گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے, جو بیماروں کو تندرست کرنے آیا ہے. سو اس نے ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے سال کا آغاز ایک سٹرانگ ڈیسیژن لینے سے کیا, اور اس کا ڈیسیژن یہ تھا کہ میں یسوع کے قدموں میں جاؤں گا. اور وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے اچھا کر سکتا ہے. سو بیسیکلی اس نے کہا قوم کے سرداروں نے, کاہنوں نے, لاویوں نے, فقیوں, فریسیوں نے, میری فیملی نے مجھے معاشرے سے نکال دیا, آئسولیٹ کر دیا ہے, لیکن ایک تو ہے جو میری زندگی کو نیا پن دے سکتا ہے. اس نے اپنی سوچ کو تبدیل کیا. وہ اپنی کمپنی سے نکل کر خدا کے بیٹے کی صحبت میں
آ گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے چھوا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا ہو جائے، اور اسی دم اس کا کوڑ جاتا رہا۔ عزیزو، سال کے اس آغاز میں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کوڑی کی طرح اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اپنی جگہ کو تبدیل کریں، اپنے فیصلے کو بہتر کریں، دنیا کو چھوڑ کر، آئسولیشن کو چھوڑ کر، ہر طرح کی ریجیکشن کو چھوڑ کر ایک ایسے شخص کے پاس آ جائیں جو آپ کی پرانی زندگی کو نئی زندگی میں بدل دے گا، آپ کو حیات نو دے گا، نئی زندگی کا تجربہ دے گا، اپنی ابنڈنس، گڈنس، اپنی باؤنٹی اور گریس کا ایکسپیرینس آپ کو دے گا، اور آپ کے سارے حالات جو بگڑ چکے ہیں وہ بدل دے گا، بہتر کر دے گا، سنوار دے گا، تاکہ آپ اس کی حضوری میں اس کے جلال کو ایکسپیرینس کر سکیں۔ وہ سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور اس کی راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ آئیے اس سال کے آغاز سے اس کی راہوں پر چلنے کا فیصلہ کریں، اس کے پاس آنے کا فیصلہ کریں۔ جیسے کوڑی اس کے پاس آیا، بدل گیا، اور اس نے نہ صرف اس کے بدن کو بحال کیا بلکہ سوسائٹی میں، مذہب میں، فیملی میں اس کا مقام بھی بحال کر دیا۔ خدا ان کی سلامتی اور برکت آپ سب کے ساتھ ہو۔